نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن المحیض حالت حیض کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے ہوا وہ اذن گندگی فاعتزلوا تو تم الگ رہو النساء عورتیں فی میں المحیض حالت حیض ولا تقربوہن اور نہ قریب جاؤ ان کے حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ تو تم آؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم حکم دیا تمہیں اللہ ان بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے التوابین توبہ کرنے والے ویحب اور محبت کرتا ہے المتطہرین خوب پاک رہنے والے نساؤکم تمہاری بیویاں حرث کھیتی لکم تمہاری فأتو سو تم آؤ حرثکم اپنی کھیتی ان جہاں سے شئتم تم چاہو وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے لیے واتقوا اور ڈرتے رہو اللہ وعلموا اور تم جان لو انکم کہ بے شک تم ملاقوہ ملنے والے اس سے وبشر اور خوشخبری دے المؤمنین ایمان والے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات سے متعلق مختلف احکام بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کسی سوال کے جواب میں نازل کیے گئے اور بعض ایسے ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ لہٰذا اسی سلسلے میں نکاح اور 7 طلاق سے تعلق رکھنے والی بہت سی باتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ایک سوال کا جواب دیا اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیض یعنی وہ خون جو عام طور پر عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے جس کو ماہواری بھی کہتے ہیں۔ لوگ اس سے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں قُلْ هُوَ أَذًا آپ کہہ دیجئے وہ ایک گندگی ہے، اور چونکہ گندگی ہے لہذا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تشریح کے مطابق الگ رہنے کے معنی یہ ہیں کہ حیض کی حالت میں میاں بیوی کا جو خصوصی تعلق ہوتا ہے جسے ازدواجی تعلق کہا جاتا ہے وہ قائم کرنا جائز نہیں۔ لہذا مردوں کے ذمہ فرض ہے کہ حیض کی حالت میں وہ اپنی بیویوں سے اس تعلق کو قائم نہ کریں۔ پھر اسی حکم کی مزید تاکید بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو۔ یہاں بھی قربت سے مراد میاں بیوی کا خصوصی تعلق یعنی مجامعت ہے۔ عورتوں کے پاک ہونے تک اس تعلق سے منع کر دیا گیا۔ پھر فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جب وہ پاکی حاصل کر لیں فَأْتُوهُنَّ تو تم ان کے پاس جا سکتے ہو من حیث امرکم اللہ جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا۔ یہ جو فرمایا گیا جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، تو اس حوالے سے یہاں پر 2 لفظ استعمال ہوئے۔ پہلے تو فرمایا حتیٰ یطہرن اس وقت تک تم ان کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور پھر فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ عربی زبان کے لحاظ سے جو پہلا لفظ ہے وہ طہر سے نکلا، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حیض سے فارغ ہو جائے تو حیض سے فارغ ہوتے ہی اس کا طہر شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ حیض سے پاک ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس کے ذمے غسل کرنا فرض ہے۔ اس غسل کی طرف فَإِذَا تَطَهَّرْنَ کے لفظ سے اشارہ فرما دیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ محض پاک ہو جانا یعنی حیض کا بند ہو جانا، ماہواری کا بند ہو جانا کافی نہیں، بلکہ پاک ہونے کے بعد جب تک وہ طہارت حاصل نہیں کر لیتی تب تک مردوں کے لیے ان سے اس طرح کی قربت یعنی جماع جائز نہیں۔ البتہ جب وہ نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کی قربت جائز ہو جاتی ہے۔ یہاں دو باتیں مزید سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس انداز میں ارشاد فرمائی کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور اس کی تشریح میں پیچھے عرض کیا جا چکا کہ حیض کی حالت میں مجامعت جائز نہیں،
اب مجامعت کے علاوہ اگر محبت کے کچھ دوسرے انداز آپس میں اختیار کیے جائیں جیسے بوسہ لینا تو اس کی اجازت ہے، البتہ اس معاملے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس حالت میں کوئی ایسی کیفیت انسان پر طاری نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں انسان اس حالت میں جمع کے اندر مبتلا ہو جائے، کیونکہ اس حالت میں جمع کرنا جائز نہیں، وہ گناہ ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حالت حیض میں جو چیز منع ہے وہ بیوی کے ساتھ جمع ہے، یعنی شوہر اور بیوی آپس میں خاص تعلق قائم نہ کریں، لیکن اس کے علاوہ بیویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کے ساتھ رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے بھی بتا دی ہے۔ در حقیقت بعض معاشروں میں جیسا کہ یہودیوں میں اس کا رواج تھا کہ جب عورت کو ماہواری شروع ہو جاتی تو اس کو بالکل اچھوت بنا دیا جاتا، اس کے ساتھ رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور آج کل بھی بعض علاقوں کے اندر ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ رواج ہے کہ عورت کے ہاں بچہ ہو جانے کے بعد اس کو گھر کے ایک کونے میں بالکل ڈال دیا جاتا ہے، ان کے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ملنا جلنا بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب طریقے غیروں کے ہیں، اسلام نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ اسلام نے کیا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح میں جو باتیں ارشاد فرمائیں اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں، چاہے وہ حالت حیض میں ہو چاہے وہ حالت نفاس میں ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا کو کوئی چیز منع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عورت کو اچھوت بنا دیا جائے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا روک دیا جائے، یہ شرعی حکم نہیں ہے، اور اس کی کچھ تفصیل ہم نے تحریری صورت میں اس آیت کی تشریح کے اندر بھی بیان کر دی ہے، اس کو بھی پڑھ لینا ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں۔ توابین تواب کی جمع ہے، اور تواب کے معنی ہے کثرت سے رجوع کرنے والے، یعنی اللہ کی طرف بہت کثرت سے رجوع کرنے والے۔ اسی طرح التوابین کے معنی میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت توبہ مانگنے والے، کیونکہ توبہ بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کا ایک طریقہ ہے۔ انسان اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو توبہ کرتا ہے وہ بھی اسی کے معنی میں داخل ہے، اور اس شخص کو تواب کہا جائے گا جو بکثرت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کسی گناہ سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص گناہ ہی نہ کرتا ہو تو پھر اس کو توبہ کی ضرورت نہیں، یا ایک مرتبہ کسی گناہ سے توبہ کر لی تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، پھر بکثرت توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ صرف گناہ ہی سے نہیں ہوتی بلکہ ہر اس کام سے بھی ہوتی ہے جس میں کوئی کوتاہی ہو گئی۔ مثلا نماز تو پڑھی لیکن اس میں خشوع اور خضوع کا جو حق تھا وہ ادا نہ ہوا، اور اس درجے کی عبادت نہ ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس قسم کی کوتاہیوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر کے توابین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ حیض کے مسائل کے سلسلے میں یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی گئیں، ایک کثرت سے توبہ کرنا، اس کا خصوصی تعلق حیض سے ہے کہ اگر کسی کو یہ حکم معلوم نہیں تھا اور اس نے حالت حیض میں بیوی سے جمع کر لیا تو اب اس غلطی کا کفارہ یہ خوب اللہ کی طرف رجوع کر کے اس سے معافی مانگ لو اور اس پر توبہ کر لو، اور آئندہ اس غلطی کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ اور دوسری، آئندہ کے لیے حیض کی گندگی سے بچ کر پاکیزگی کا پورا خیال رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو خوب پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔